أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمین یا رب۔ گزشتہ سیشن کو ہم نے ایک ایسے واقعہ کے اوپر ختم کیا تھا جس سے ہمیں یہ رہنمائی ملی کہ دنیا کی آزمائشیں اور تکلیفیں بھی اگر دور ہو سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کیا جائے، اور جس طرح سے سورہ الاخلاص ثلث القرآن ہے، اتنی عظمت والی ہے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس انسان کو اخلاص کی نعمت عطا کر رکھی ہوتی ہے، اس اخلاص کی بنیاد پر دنیا کی کامیابیاں بھی ملتی ہیں، اور دنیا میں جو مصائب ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہ بھی حل ہوتے ہیں، اور اس پر ہم سب کا یقین ہونا چاہیے۔ آج ہم اس سیشن کو ایک اور کہانی سے شروع کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کو یہ بات یاد کرانا چاہتی ہوں کہ یہ جو خزانے بانٹے جا رہے ہیں، جس میں پہلا حصہ ہے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، تو الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، یہ دونوں چیزیں اخلاص کے بغیر ممکن نہیں ہیں، اور ان دونوں کی بنیاد میں الاخلاص موجود ہے، اور ہمیں ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ یحب اخلاصک، اے بندی، اللہ تعالیٰ تم سے صرف اخلاص چاہتے ہیں، اس کے لیے مخلص ہو جا۔ اور اتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ یہ اخلاص ہی ہے کہ جو انسان کو وہ استقامت عطا کرتا ہے، وہ ثبات عطا کرتا ہے جو مانگا جا رہا ہے۔ کیا یہ بات ہم سب کی تسلی کے لیے اور ہم سب کی ایمان کو بڑھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہی تو استقامت ہے؟ الثبات یعنی استقامت، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے استقامت کا راستہ اختیار کیا، وہ اس پر جم گئے، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور وہ انہیں بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ہی تمہیں اپنے مستقبل کا کوئی خوف ہونا چاہیے اور نہ ہی تمہیں اپنے کیے پر کوئی ریگریٹ ہونا چاہیے۔ اور اس آیت کے سیاق میں علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت دنیا میں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اخلاص کے اوپر کام کرتے ہیں اور اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی گاہے گاہے اور موقع بموقع ان کے اس اخلاص کی بنیاد پر ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں، جس طرح کے پچھلے واقعہ میں ہم نے دیکھا کہ مشکل میں پھنس جانے والوں کی مدد کس طرح سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جنود بے شمار ہیں، وہ اپنی رحمت کے فرشتوں کو لوگوں کی مدد کے لیے بھیجتے رہتے ہیں، اور وہ آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا پہلا سیاق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کہ جو اخلاص
کے اوپر اپنے اعمال کی بنیاد رکھتے ہیں اور اخلاص کے اوپر اپنے آپ کو ثبات اور جماؤ عطا کرتے ہیں، ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ اور دوسرا سیاق اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے تو اس وقت بھی، اب ہمیں تو یہ دنیا کے مسائل ہی بہت مشکل لگتے ہیں نا، لیکن جو مصیبت آنے والی ہے موت کی شکل میں انسان کے اوپر، اور جو جان کنی کا شدید ترین مرحلہ اور اس دنیا کو چھوڑ کر اگلی دنیا میں جانے کا جو ایک بہت بڑا ایک کام ہے جو ہونے والا ہے، وہ مشکل ترین کام ہے۔ اس مشکل کے مقابلے میں یہ مشکلیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اس مشکل ترین وقت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی لوگوں کو جو اخلاص پر قائم رہے، جنہوں نے استقامت دکھائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ڈٹ گئے، اس پر جم گئے، اس پر ان کے پاس استقامت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے نازل کریں گے اور وہ ان کو خوشخبری دے رہے ہوں گے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ کتنی بڑی بشارت ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو یہ جو دعا ہے جس کا پہلا حصہ کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد، اس کی بنیاد اخلاص ہے، اور اخلاص ایسی دولت ہے کہ جو خالص اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے، خالص اخلاص بھی ہے اور خالص اللہ اور بندے کے درمیان میں بھی ہے، کہ یہ ایسا راز ہے کہ جسے نہ کوئی فرشتہ لکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس کو شیطان جو ہے وہ اس سے واقف ہو سکتا ہے۔ فرشتے کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ فرشتے تبھی کسی بھی عمل کو لکھتے ہیں کہ جب اس عمل کا صدور ہو جاتا ہے۔ دلوں میں کیا چل رہا ہے فرشتوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ زبان پر جب کوئی لفظ آتا ہے تو پھر فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں، یا انسان کے اعضاء کوئی عمل کرتے ہیں تو پھر فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ اندر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اللہ یعلم سر و اخفا، اللہ ہی ہے کہ جو سر کو بھی اور اس سے بھی باریک ترین بات کو بھی، اس سے بھی باریک ترین یا چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے۔ تو یہ وہ راز ہے، اخلاص وہ راز ہے جو بندی اور اس کے رب کے درمیان میں ہے، نہ فرشتوں کو اس کی خبر ہے۔ اور یہ ایسا راز ہے کہ جب اس کو جتنا پالش کیا جائے، جتنا اچھا بنایا جائے کہ شیطان بھی اس کو خراب نہ کر سکے، ایسا اعلیٰ معیار الاخلاص کا جو ایک بندی سے مطلوب ہے، ایک مومنہ سے مطلوب ہے۔ اور امام الغزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام انسان ہلاکت میں ہیں سوائے علم والوں کے، اور علم والے بھی ہلاکت میں ہیں سوائے بعمل علم والوں کے۔ اور وہ آخری بات کہتے ہیں کہ بعمل علماء بھی ہلاکت میں ہیں سوائے اخلاص والوں کے۔ اخلاص ہی بنیاد ہے۔ اور ہم آج جس قصے کو پڑھیں گے وہ ہے مہاجر ام قیس کی کہانی۔ مہاجر ام قیس کی کہانی سے متعلق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو مکہ میں رہتا تھا، اور وہیں کہیں جزیرہ عرب کے ایک بہت ہی اہم اور مشہور قبیلے کی ایک بہت ہی مشہور اور مالدار اور حسین و جمیل عورت نے اس نے اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ یعنی مکہ میں رہنے والے شخص نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا جس کا نام ام قیس ہے۔ اس عورت نے یعنی ام قیس نے یہ شرط رکھی کہ وہ اس صورت میں اس سے نکاح کرے گی جب وہ شخص اپنا گھر چھوڑ کر اس کے پاس آ جائے اور اس کی خاطر ہجرت کرے۔ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر جا کر آباد ہو جانا۔ تو اس شخص نے ہجرت کی، مکہ چھوڑا اور اس عورت سے نکاح کے لیے وہاں چلا گیا۔
تو ہم نے، یعنی یہ جو لوگ مکہ والے ہیں جن میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے مہاجر ام قیس کا نام دیا. ہم نے اس شخص کا نام ہی یہ رکھ دیا کہ یہ مہاجر ام قیس ہے، وہ شخص کے جس نے ام قیس کے لیے ہجرت کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات پتہ چلی، یہ واقعہ پتہ چلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا سارا انحصار تو نیتوں کے اوپر ہے، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس نے دنیا پانے کے لیے ہجرت کی تو وہ اسے پا لے گا. یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو یہی دراصل اس کا مقصود ہے، وہ بھی اسے مل جائے گا. تو جو بھی انسان کی نیت ہوگی اسی کے مطابق اس کو اس کا اجر ملے گا، اسی کے مطابق اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا. یہ انتہائی اہم حدیث ہے، اور کتب میں لکھی ہے کہ مہاجر ام قیس کی کہانی کے پس منظر میں یہ حدیث بیان کی گئی. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ثلث العلم قرار دیا ہے. یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکیے اور سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الاخلاص کو ثلث القرآن قرار دے رہے ہیں، یعنی 1/3 قرآن ہے، 1/3 آف دی قرآن. اور امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو ثلث العلم یعنی پورے علم کا 1/3 قرار دیتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی ہی اہمیت ہے اس حدیث مبارکہ کی. اور اگر ہم اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اخلاص کو مزید جاننے کی کوشش کریں کہ یہ ثبات فی الامر اور یہ عزیمت علی الرشد اخلاص کے بغیر نہیں مل سکتا، تو اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنے کے لیے نفس سے مسلسل جنگ کرنا. امام احمد ابن حنبل سے سوال کیا گیا اسی حدیث کے حوالے سے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ جو مہاجر ام قیس والی کہانی ہے، اسی پس منظر میں جو حدیث آئی ہے انما الاعمال بالنیات. تو انہوں نے جواب دیا، سوال کرنے والے کے سوال کا جواب دیا. جو سوال کرنے والے نے یہ پوچھا کہ نیت کیسے کی جائے، تو انہوں نے جواب دیا کہ نیت دراصل نفس سے مسلسل جنگ ہے. اور جب بھی کسی بھی عمل کا ارادہ کر لو تو اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے اپنے دل کا پہلے جائزہ لے لو، اور اچھی طرح سے جھاڑ پونکھ لو، اچھی طرح سے دیکھ لو کہ یہاں اس دل کے اندر اس عمل کے پیچھے اور کیا کیا خیالات اور کیا کیا محرکات کار فرما ہیں، کیا چاہتا ہے انسان. یہ تو نیت صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن کیا وہ اس نیت کے اوپر قائم ہے؟ اور اگر دل کے اندر لوگوں کا خیال آ جائے تو اس خیال کو دل کے احاطے سے باہر پھینک دو. اور سفیان الثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نیت کی درستگی سے بڑھ کر کوئی چیز مشکل نہیں پائی ہے، کوئی عمل مشکل نہیں ہے. نیت کو درست کرنے سے زیادہ کوئی بھی عمل مشکل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو درست کرتا ہوں اور پھر وہ خراب ہو جاتی ہے، پھر میں اس کو درست کر کے بیٹھتا ہوں، پھر وہ خراب ہو جاتی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں میری محبوب ترین چیز، جو مجھے سب سے زیادہ پسند چیز ہے، وہ ہے الاخلاص. سبحان اللہ، اگر ہم اسی قول کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں تو دیکھیں کہ ہماری محبوب چیزیں کون کون سی ہیں، اور وہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو سب سے جو قیمتی چیز، جو محبوب ترین چیز ہے، جو میرے نزدیک ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جانا. اب دیکھیں یہاں ایک بڑی ہی اہم مثال اس کے ذریعے سے ہم اخلاص
کو पहचानने की कोशिश करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन इंसानों से मुखातिब है, मैं और आप के जो अक्ल व शऊर वाले हैं, दिलो दिमाग वाले हैं, समझ और फहम वाले हैं, अच्छा और बुरा जान सकते हैं, अच्छाई और बुराई में फ़र्क कर सकते हैं, नफ़ा और नुकसान पहचान सकते हैं। यही है ना इंसान को अक्ल व शऊर जो दिया गया है, वो उसका अपना नफ़ा और नुकसान पहचानता है उस अक्ल व शऊर की रोशनी में। तो इस इंसान से कि जो खलीफतुल अर्द है, इस इंसान से कि जो समझदार है, इस इंसान से कि जो नफ़ा और नुकसान जानता है, इस इंसान से कि जो अपने फ़ायदे ढूंढता है, इस इंसान से कि जो अपने फ़ायदे के लिए अनथक मेहनत करता है, उससे ये कहा जा रहा है कि ज़रा गौर तो करो कि तुम्हारा और एक हैवान का मामला क्या है। ये जो अनआम है, चौपाए हैं, हैवान हैं, इनके अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए बहुत सारी मिसालें रखी हैं, बहुत सारे सामान हैं सीखने के इनके अंदर भी। तो बहुत ही अजब एक आयत है सूरह नहल के अंदर। सूरह नहल की आयत नंबर 66 है, 66। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, व इन्न लकुम फिल अनआमी लाइबरा व इन्न लकुम फिल अनआमी लाइबरतन। चौपायों के अंदर भी तुम्हारे लिए नसीहत है, इबरत का सामान है, सीखने का सामान है। जरा गौर करें, इंसान से कहा जा रहा है कि अनआम के अंदर, चौपायों के अंदर भी तुम्हारे लिए सामान है इबरत का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। कि हम नुस्कीकुम, हम इनके पेटों से तुम्हें पिलाते हैं, लबनन खालिसन, खालिस लबन, खालिस दूध, साइगन जो बहुत ही आसानी से हलक से नीचे उतर जाने वाला है। पीने वालों के लिए बहुत ही आसानी के साथ हलक से नीचे उतर जाता है। जरा सोचो तो कि ये लबन, लबन खालिस तुम्हें कहाँ से मिलता है। मिन बैनि फरसिन व दमिन, एक तरफ गोबर है और एक तरफ खून है। गोबर और खून के दरमियान से हम तुम्हें खालिस दूध पिलाते हैं, ऐसा खालिस कि जो पीने वालों के लिए आसानी से हलक से उतर जाने वाला है। सुभान अल्लाह। कि एक जानवर अल्लाह ताला ने जिस तरह से उसको प्रोग्राम कर दिया, जो उसकी जिम्मेदारी लगा दी, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। उसका काम है कि वो खालिस दूध प्रोड्यूस करे, वो कर रहा है। और फिर साथ ये भी कहा गया कि देखो जरा वो दूध कहाँ से आ रहा है, गोबर और खून के दरमियान से। अब अगर उस दूध के अंदर एक कतरा, सिर्फ एक कतरा पेशाब का शामिल हो जाए, सिर्फ एक कतरा, या सिर्फ एक कतरा उसमें खून का शामिल हो जाए, तो हम में से कौन है जो इस दूध को पीना पसंद करेगा। किसके हलक से ये दूध, जिसमें खून की या जिसमें पेशाब की एक छींट भी पड़ गई हो, वो उसके हलक से नीचे उतरेगा। हम तो सोच भी नहीं सकते कि अगर हमें मालूम हो जाए कि इस दूध के अंदर, एक प्याला दूध है या एक गिलास दूध है, उसके अंदर एक छींट भी पेशाब की पड़ गई है या एक छींट भी खून की हो इसमें शामिल हो गई है, तो हम में से कोई उसको पीना पसंद करे। हम ऐसा नहीं करते, हम इसको पीना पसंद नहीं करते, ये हमारे हलक से नीचे नहीं उतरता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इन्न लकुम फिल अनआमि लाइब्रा, इसमें तुम्हारे लिए इबरत है, सीखने और समझने का बहुत सारा सामान है। गौर तो कर ए अक्लमंद इंसान,
جو اپنے نفع و نقصان کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور جو اپنے نفع و نقصان کے لیے کوششیں کرتا ہے، ذرا غور تو کر، تو وہ اعمال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پیش کرتا ہے اس میں کتنا اخلاص ہے۔ جانور کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ خالص دودھ پروڈیوس کرے اور وہ اس کو خالص رکھتا ہے۔ تمہاری ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ تم جس عمل کو بھی کرو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرو، اس میں ریا اور دکھاوا نہ ہو، کسی دوسرے کے لیے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ تم اپنے اعمال میں اور اپنی نیتوں میں کسی دوسرے کا خیال بھی لے آؤ، جبکہ تم یہ چاہ رہے ہو اور یہ کر رہے ہو کہ میں یہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں، کہہ تو یہ رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں، لیکن پھر اس میں دوسروں سے داد چاہنا، دوسروں سے واہ واہ چاہنا، دوسروں سے تعریف چاہنا، دوسروں کے لیے اس عمل کو کرنا، تو ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا تم جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو؟ ان کی ذمہ داری ہے، ان کا یہ کام ہے کہ وہ خالص دودھ پروڈیوس کریں۔ لبنن خالصاً کے لفظ ہیں اس آیت مبارکہ میں، اور وہ یہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ دودھ بھی جس جگہ سے نکل کر آ رہا ہے بین فرث و دم، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جائے کہ اس میں کچھ بھی چھینٹا پڑ جائے، کچھ ہو جائے، کچھ آمیزش ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لو، اور تم اس کے اندر اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہو تو ایک جانور سے ہی سبق سیکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب فرمایا، تو اس انتخاب کو جبریل امین نے پسند فرمایا۔ کیسی بلیغ اور عجیب مثال ہے کہ دودھ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی فطرت کے اندر اس کی پہلی خوراک کے طور پر موجود ہے، اور اسی کی یعنی اسی پہلی خوراک ہی کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نسقیکم مما، ہم تمہیں پلاتے ہیں، فی بطونہا، ان جانوروں کے پیٹوں سے۔ تو کتنی بلیغ مثال ہے یہ کہ وہ حیوان ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، اور قطرہ خون اور پیشاب کی آمیزش کے بغیر خالص دودھ پروڈیوس کرتا ہے۔ اور اے بندی، تو اشرف المخلوق ہو کر بھی اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں کرتی؟ سوچنے کی بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے یہ۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس اخلاص تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح سے نیت کی اصلاح کی جا سکتی ہے، کس طرح سے یہ جو حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے عبادات میں اخلاص نیت۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو صاف کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، نیت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو عمل سے پہلے کرنا ضروری ہے، اور کوئی بھی عمل نیت کے بغیر، چاہے وہ عبادات ہوں چاہے وہ معاملات ہوں، وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ مثلا نماز ہے تو عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور 4 فرض عصر کی نیت کر لی، تو یہ خیال آیا کہ میری تو ظہر قضا ہو گئی تھی، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہیں پہ ہم اپنی نیت کو بدل لیں اور کہیں کہ اچھا یہ 4 فرض جو ہیں یہ عصر کے نہیں، یہ 4 میں نیت کر لیتی ہوں، یہ ظہر کے ہو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کام سے پہلے نیت کرنی ہے کہ اس سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 4 فرض ہم عصر کے ادا کر رہے ہیں، یہ 4 فرض ہمارے ظہر کے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس میں بھی فرق کرنا ہے کہ کیا یہ مال جو ہم ادا کر رہے ہیں، کسی مستحق کو دے رہے ہیں، وہ ہماری زکوٰۃ ہے یا پھر ہمارا صدقہ ہے، انفاق ہے۔ تو ہر عمل سے پہلے نیت کو کرنا ضروری ہے۔ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ جو دراصل وضو ہے، طہارت ہے۔ جس طرح سے ہم نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں اور اس وضو کا بھی ایک اہم جز طہارت ہے،
وہ کرتے ہیں. اگر طہارت نہیں ہوئی ہے تو وضو بھی ویلڈ نہیں ہوتا ہے, اور اگر وضو نہیں ہوا تو نماز ہم کتنی بھی عبادات کر لیں, کتنی بھی نوافل پڑھ لیں, کتنے بھی لمبے لمبے سجدے کر لیں, وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ انویلڈ ہو جاتا ہے. یہ ہم سب کو معلوم ہے. تو جس طرح سے یعنی ظاہری عبادات میں ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں, ایسے ہی تمام عبادات میں نیت کا وضو دراصل اخلاص ہے. نیت کو بھی وضو کرانا ہے, اور وہ اخلاص کے ذریعے سے کرانا ہے, کہ اس کو پہلے خالص کرنا ہے, اس کو پیور کرنا ہے, اس کا اعادہ کرنا ہے, اس کو ٹٹولنا ہے, اس کو دیکھنا ہے, اس کو پرکھنا ہے. اور یوں کریں کہ جیسے نیت, تصور میں کہ نیت کو اپنے سامنے رکھ لیں اور پھر اس کو دیکھیں کہ یہ نیت میری کس کے لیے ہے, کیسے ہے, خالص ہے بھی یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں نے اس کو خالص کر بھی لیا ہو, لیکن عمل کرنے کے دوران بھی اور عمل کرنے کے بعد بھی اس کا جائزہ لیتے رہنا. تھوڑا سا اس کا ذکر آگے چل کے بھی آئے گا. تو عبادات میں دیکھیں, سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے, شہادت اللہ الہ الا اللہ, اور وہ وحدہ لا شریک لہو کا لفظ ساتھ آ جاتا ہے. لا شریک لہو, لا الہ الا اللہ, یہی دراصل اخلاص ہے کہ وحدہ لا شریک لہو, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور جب ایک بندی اقرار کر رہی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے, تو پھر تو اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنانا. جب کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اکیلا ہے وہ اس میں, اور اکیلا صرف اسی کے لیے کیا جا رہا ہے, اس میں کسی دوسرے کو شامل کرنا ہی نہیں ہے. اور اگر یہ کیا تو پھر یہ شرک ہو گیا, یہ شرک ہو گیا, اور شرک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اخلاص کی قدر و قیمت بہت بڑی ہے. تو کچھ دیر کے لیے سوچ کر, رک کر اگر ہم سوچ لیں کہ نمازوں کی کیفیت کو دیکھ لیں, اپنے روزوں کی کیفیت کو دیکھ لیں. اور یہاں ایک اور بات بہت دلچسپ ہے, وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ عبادات ایسی رکھی ہیں کہ جو پبلکلی ہیں. بیلکنی ہو گئی نا. مثلا فرض نماز ہے تو وہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ مسجد میں اس کو ادا کریں گے, کہ جہاں پر سب لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. لیکن کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جو گھر میں پڑھنے کی ہیں, نوافل ہیں. یعنی فرض کو پبلکلی پڑھنا ہے, اور نوافل کو چھپ کر ادا کرنا ہے, اخفاء میں رکھنا ہے. نوافل کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا کہ ہم نے یہ نفل ادا کیے. سنن اور نوافل اس کے بارے میں آ جاتے ہیں. روزے کو دیکھ لیجئے, کچھ وہ روزے ہیں ایک مہینے کے کہ جو پبلکلی ہیں, یعنی سیام آ گیا, ماہ رمضان آ گیا, اور ہر کوئی روزہ رکھ رہا ہے, سب کو پتا ہے کہ روزے رکھے جا رہے ہیں. لیکن کچھ روزے ایسے ہیں کہ جو پرائیویٹ ہیں, مخفی ہیں, یعنی نوافل ہیں, کسی کو نہ پتہ چلے. آپ روزے سے ہیں, کسی کو نہیں پتہ چل رہا, پتہ چلنا بھی نہیں چاہیے. کہ جو نافلہ عبادات ہیں ان کا اخفاء ضروری ہے. کیوں؟ اخلاص حاصل کرنے کے لیے. تو دونوں چیزیں یہاں سائڈ بائی سائڈ جا رہی ہیں. زکوٰۃ ہے, جب آپ ادا کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو جب کسی کو دے رہے ہیں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. اور صدقات ہیں تو اس کے لیے دونوں حکم ہیں کہ آپ بتا کے بھی دیں اور آپ چھپ کے بھی دیں. اور وہ صدقہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو چھپ کر دیا جائے. تو اسی طرح سے آپ دیکھتی جائیے کہ سارے جو ہے نا ریچولز جو ہیں, ساری عبادات ہیں, وہ دو طرح سے ہیں, ظاہر پہ بھی ہیں اور باطن میں بھی ہیں, اور کھلے بھی ہیں اور چھپے بھی ہیں. تو یہ اسی لیے ہیں کہ ہر دو جگہ پہ انسان کو اپنے اخلاص اور اپنی نیت کے اوپر کام کرنا ہے. جب وہ پبلک میں بھی کام کر رہا ہے, کسی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے, نماز ادا کر رہا ہے, تو اس میں بھی اس نے اپنی نیت کی طہارت کا خیال رکھنا ہے اور اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے. اور جب وہ چھپ کر کمرے کے اندر, گھر کے اندر تنہائی میں کوئی کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, تو بھی اس کو اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہنا ہے. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی انسان تنہائی میں کوئی کام کر رہا ہے, کوئی نماز ادا کر رہا ہے, بہت اچھے سے ادا کر رہا ہے, یا نہیں بھی ادا کر رہا, تو
जब कोई दूसरा फर्द वहां पर आ जाता है तो फिर उसकी नीयत में फतूर आ जाता है और वो किसी दूसरे को दिखाने के लिए सजदे लंबे कर दे। या ये भी हो सकता है कि वो अच्छे से अदा कर रहा था, अब उसको ये ख्याल आ गया कि अगर किसी ने मुझे ऐसे इबादत करते हुए देख लिया, नमाज पढ़ते हुए देख लिया, तो इसमें रियाकारी ना आ जाए और वो उसको मुख्तसर कर देता है, तो इसका भी हुक्म नहीं है कि वो उसको मुख्तसर कर दे। तो उसने अपनी नीयत के ऊपर चेक रखना है। और नीयत ही दरअसल वो दौलत है कि जिसकी बुनियाद पर इंसान के अमाल ऊपर चढ़ते हैं और कबूलियत के मकाम को पाते हैं, और इसी बुनियाद पर ही फिर उनका अजर मुतय्यन होता है। यानी इस पर कितना अजर मिलना है, ये सारे का सारा नीयत के ऊपर ही है, सब काम इसी के ऊपर चलते हैं। फिर देखें, नीयत वो चीज़ है कि जिसके इखलास की बुनियाद पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो जाहिर में जो चीज़ें होती हैं उनको भी इंसान से मुवाफिक कर देता है, उसके अमल के मुताबिक कर देता है। मसलन ये जो बात अभी मैंने कही है, इसके लिए मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और फिर से मैं ये बात कहूँ कि ये वो बात, ये कोई कहानी नहीं है, ये ऐसी बात है कि जो सादिकुल मसदूक की ज़ुबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से बयान हो रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी का किस्सा बताते हैं कि एक आदमी जंगल में खड़ा था, तो उसने अपने ऊपर बादल में से आवाज़ सुनी कि जा और फला आदमी के बाग को सैराब कर दे। वो शख्स जिसने ये आवाज़ सुनी है जंगल में, उसने देखा कि बादल थे उसके ऊपर, आसमान के ऊपर उसके सर पे बादल थे। तो बादल जो है उसका एक टुकड़ा अलग हुआ और एक पथरीली जमीन की तरफ चला गया, और पथरीली जमीन पर जब वो पानी बरसा तो फिर चूंकि वो जमीन पथरीली थी, पानी जमीन में जज्ब नहीं हुआ, तो वो पानी छोटी छोटी नालियों में बहता हुआ एक बड़े नाले की सूरत में आगे बढ़ने लगा। और वो आदमी ये मालूम करने के लिए कि ये पानी कहाँ जाता है, उस बहते हुए पानी के साथ साथ चलने लगा। तो एक मकाम पर पहुंचकर उसने एक शख्स को देखा कि जो उस बहते हुए पानी को अपने बेलचे से इधर उधर फैला रहा है अपने बाग के अंदर। तो वो पहला आदमी जिसने बादल से आवाज सुनी थी या अपने ऊपर से आवाज सुनी थी, वो वहां पहुंच जाता है और वो उस बाग वाले से पूछता है, ए अल्लाह के बंदे, तेरा क्या नाम है? तो बाग वाला जब अपना नाम बताता है तो ये वही नाम होता है जो उसने बादलों से सुना था कि जा और फलां के बाग को सैराब कर दे। वो शख्स बहुत ताज्जुब में होता है, वो उससे पूछता है कि ए अल्लाह के बंदे, तूने मेरा नाम क्यों पूछा? पहला आदमी जवाब देता है कि मैंने बादल से जिसका पानी बरस कर तुम्हारे तक पहुंचा है, ये आवाज सुनी थी कि जा और फलां शख्स के बाग को सैराब कर दे, और तेरा ही नाम लिया गया था। फिर वो उससे पूछता है कि मुझे ये बता कि तू ऐसा कौन सा नेकी का काम करता है कि जिसकी वजह से बादल को यह हुक्म दिया गया कि वो बरसे और वो पानी दूर से आता हुआ तुम्हारे बाग तक पहुंच जाए। बाग वाला कहने लगा कि मुझे ये बात किसी को बतानी तो नहीं थी कि ये तो दरअसल इखलास है, सारी बात तो नीयत पे जा रही है, ये तो मेरा इखलास है और मेरी नीयत है कि मैं किस चीज़ की नीयत करता हूँ और कैसे उस नीयत के मुताबिक आगे काम करता हूँ। तो मुझे ये बात बतलानी तो नहीं, लेकिन अब अगर तूने पूछा ही है तो मैं बता देता हूँ कि मेरी नीयत ये होती है कि मेरे बाग में से जो कुछ भी पैदा हो उसके मैं 3 हिस्से करूं, और मैं ऐसे ही करता हूँ। अपने बाग की पैदावार के 3 हिस्से करता हूँ, जिनमें से 1/3 मैं सदका करता हूँ। अब तरतीब को आप देख लीजिएगा, सबसे पहली तरतीब जो है सदका की है। 1/3 मैं सदका करता हूँ, 1/3 मैं अपने घर वालों पर खर्च कर देता हूँ,
اور 1/3 میں واپس اسی باغ میں انویسٹ کر دیتا ہوں، اسی میں لگا دیتا ہوں، تو شاید اللہ تعالیٰ کو میرا یہی عمل پسند ہے، میرا یہی اخلاص پسند ہے، میری یہ نیت پسند ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا کہ وہ برسے اور وہ پانی میرے باغ تک پہنچ جائے. تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نیت دراصل وہ طاقت ہے کہ جو حالات کو، ماحول کو اور چیزوں کو کرنا آسان بنا دیتی ہے، سازگار بنا دیتی ہے. کہ جب نیت میں اخلاص موجود ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارد گرد کی چیزوں کو بھی اس سے موافق بنا دیں گے اور اس کے مطابق وہ کام کریں گی. اب ذرا سوچیں اس پہ کہ یہ جو معاملات ہیں ہمارے روزمرہ زندگی کے کام کاج اور جو معمولات ہیں ہمارے، جو ہم ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو معاملات ہم کر رہے ہیں، ان سب کے اندر نیت کو کرنا کتنا ضروری ہے. یہاں میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہوں گی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیت میں اخلاص نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کام کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور اچھے کام کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی نیت ہی کا جائزہ نہیں لیا، ہم نے نیت کی ہی نہیں ہوتی. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے نیت کی ہی نہیں ہوتی. انسان کی فطرت میں اچھائی موجود ہے اور اسی فطری داعیے کی وجہ سے وہ اچھے کاموں کو کر کے خوش ہوتا ہے، اچھے کام کر لیتا ہے. لیکن کیا اس نے کسی کے ساتھ بھلائی کرنے میں، کسی کی عادت کرنے میں، کسی کی کے دکھ کو اس دکھ درد میں شریک ہو کر اس کی مدد کرنے میں کسی بھی نوعیت کی کوئی بھی نیکی یا بھلائی کی ہے، تو یہ بعض اوقات اس نے اپنے فطری داعیے کی وجہ سے، اپنی فطری ایک طبیعت کے اندر جو اچھائی کی محبت موجود ہے اس کی وجہ سے کر دی. لیکن اس نے یہ نہیں سوچا اس بندی نے کہ اس کے پیچھے میری نیت کیا ہے، میں اپنی نیت کو تو کر لوں، اچھا اللہ تعالیٰ کے لیے اس کام کو کر لوں. ٹھیک ہے، مخلوق کی خدمت کر رہی ہوں، لیکن یہ عمل میرا اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. تو یہاں یہ بہت ضروری ہے کہ اخلاص کا حسن وہاں پر موجود ہو اور نیت بھی موجود ہو. کوئی انسان جو ہے وہ کسی بھی ضرورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. مومن کا کھانا، پہننا، اوڑھنا، کچھ بھی کرنا، یہ سارا اس کی عبادت ہو سکتا ہے. اس کا لقمہ حلال کمانا، اس کا کھانا بنا کر کسی کو کھلانا، کسی مہمان کی خاطر تواضع کرنا، کسی بیمار کی عیادت کرنا. اچھا، بیمار کی عیادت کی جو بات ہوتی ہے نا، تو پھر عموماً ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ گھر سے نکل کر کسی دوسرے کے پاس جا کے اس کی عیادت کرنا. نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھی ایک کام ہے، لیکن اگر گھر میں ہی کوئی بیمار ہے، کوئی بڑا بیمار ہے، کوئی بچہ بیمار ہے، اور ہم نے اگر کسی کا خیال رکھا اور ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کا خیال بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا اس میں یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ ہم خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں؟ تو وہاں پر ہی ہم اپنے گھر کے اندر ہی کسی بیمار کا، بڑے کا یا بچے کا خیال رکھ کے بھی ہم اپنی نیت کو درست کر کے بے انتہا اجر کما سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کام کرنا ہی ہے، لیکن تیرے لیے کر رہی ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں. اس کا جو اجر ہے عادت کا، کتنا بڑا اجر ہے، اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اپنی صحت کا خیال اس لیے رکھنا کہ یہ جسم صحت مند ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین عبادت کر سکے گا، اس کی مخلوق کی بہترین خدمت کر سکے گا. ایک بڑا مشہور مقولہ ہے عربی زبان میں، العقل السلیم فی الجسم السلیم. العقل السلیم فی الجسم السلیم. تندرست عقل تندرست جسم میں ہوتی ہے. اور اسلام ہی ہمیں یہ بتاتا ہے، یہ دین ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ وہ جو طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے. تو یہ ساری چیزیں، ان سارے کاموں کو کرتے ہوئے اپنے اندر اخلاص لے آنا اور اپنی نیت کو درست کر لینا اور نیت کر بھی لینا، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. تینوں چیزیں ضروری ہیں، نیت کرنا اور پھر نیت کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر لینا
اور پھر اس خیال سے اس عمل کو کرنا، چاہے وہ معاملات ہوں چاہے وہ معمولات ہوں، یعنی جو بھی ہم اپنے ڈیلی لائف میں کر رہے ہیں وہ سب کا سب عبادت ہو جائے گا، سب کا سب عبادت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی اہم بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، ہمارا دین تو اس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ وہ کام کہ جس میں انسان کا اختیار بھی نہیں ہے، اس میں بھی نیت جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ یعنی کسی انسان کے لیے اب اس کے اختیار میں تو نہیں ہے نا کہ اس کو وہ شہادت کی موت پا سکے، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہوگی اور سچی نیت سے وہ یہ طلب کرے گا، دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، تو یہاں پر بھی دراصل اس کا اخلاص نیت کام کر رہا ہے اور اس کو اجر دلوا رہا ہے۔ کتنی عجب بات ہے! یعنی وہ کام کہ جس میں جو انسان کے اختیار میں نہیں بھی ہیں، لیکن اخلاص نیت وہاں کام کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ من سأل اللہ الشہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشہ، کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے صدق نیت سے شہادت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کے درجے پر فائز کر دیں گے، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی جان دے۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، دیکھیں کتنی پاورفل بات ہے یہ۔ اگرچہ اس کی موت اپنے بستر پر ہوئی ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی نیت میں صادق تھا اور صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا تھا، یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو شہادت نصیب ہو، تو یہ چیز اسے نصیب ہو جائے گی۔ کتنا عجب اور خوبصورت وعدہ ہے۔ پھر ایک اور بات کو سمجھیے، چلیں ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک بڑی بات ہے کہ شہادت کی موت کے لیے تمنا کرنا۔ اب یہی والی حدیث ہم نے اگر رکھ لیں تو اس پر غور کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ نیت کرتا ہے کہ وہ رات کو قیام اللیل کے لیے اٹھے گا، اور پورے ارادے پوری سچی نیت کے ساتھ وہ سو گئی کہ مجھے رات کو اٹھ کے قیام اللیل کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو دردہ کی یہ حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من اتا فراشہ وهو ینوی ان یقوم ویصلی من اللیل، کوئی شخص اپنے بستر پر آیا اور اس نے یہ نیت کی کہ وہ رات کو اٹھے گا اور قیام کرے گا، فغلبتہ عیناہ، اب اس کی آنکھیں اس پر غالب آ گئیں، اس سے مراد ہے کہ اس پر نیند غالب آ گئی، یعنی نیند کا غلبہ اتنا ہوا کہ وہ اٹھ ہی نہ سکی، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، کتب لہ ما نوی، کتب لہ ما نوی، جس کی نیت اس نے جو کی تھی وہ اس کے لیے لکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ، اس نے کیا ہی نہیں، لیکن اس کے اخلاص کی بنیاد پر، اس کے صدق نیت کی بنیاد پر وہ اس کے لیے لکھ دیا گیا۔ حدیث کا آخری حصہ ہے وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کی نیند اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا عجب بات ہے! یہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ صدقہ مراد یہاں پر تحفہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے جو اس کو نیند کی شکل میں مل گیا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو بنیاد ہے وہ الاخلاص ہے، اور اس کی بنا پر وہ عمل جو وہ کر ہی نہیں سکا، لیکن اس نے نیت کر لی تھی، اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں یہ کروں گی، وہ کر نہیں سکی، لیکن اس کی نیت کے اندر خلوص تھا، اخلاص موجود تھا، تو اس پر وہ اجر پائے گا یا اجر پائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ شہادت ہی کی بات کو لے لیں کہ اگر نیت موجود ہے، خواہش موجود ہے، اور اگر موت بستر پر آتی ہے، لیکن کیا اس کے نصیب ہیں کہ وہ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کے قافلے میں اس کو شامل کیا جا رہا ہے؟ کس وجہ سے؟ صرف اس کی صدق نیت کی وجہ سے۔ اور جان دینا ایک بڑا کام ہے، جہاد کرنا ایک بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا ایک بڑا کام ہے۔ اب اس نے ابھی وہ سب کچھ نہیں کیا، لیکن اس کا صدق نیت اس کو اس حد تک، اس درجے تک پہنچا رہا ہے
کہ وہ اس قافلے میں شامل ہو جائے گا یا شامل ہو جائے گی جو سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کا قافلہ ہے۔ پھر دیکھیے قرآن مجید اس کا ذکر کرتا ہے سورہ توبہ کے اندر کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو تیاری کرنے کا حکم دیا تو جن لوگوں کے پاس وسائل تھے وہ تو جہاد میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے اصحاب رسول مدینہ منورہ کے اندر کے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ سفر بہت لمبا تھا، پیدل جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، جب تک سامان نہ ہوتا، سواری نہ ہوتی، جب تک راستے کا خرچ نہ ہوتا، سب چیزیں نہ ہوتی، اس وقت تک جانا ممکن نہیں تھا۔ تو وہ لوگ یعنی وہ جو مساکین تھے مدینہ منورہ کے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے سواری کا اور چیزوں کا انتظام کیجئے کہ ہم بھی اس سفر میں جانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، ہم بھی جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے انتظام کرنا چاہتے تھے، لیکن انتظام نہ ہو سکا تو وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ تو اب یہ کیا چیز تھی اس کے پیچھے جو اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بنی؟ ذرا سوچئے۔ یہ دراصل الاخلاص للہ تعالی، اور میں نے کہا نا شروع میں آپ سے کہ اے بندی یہ جان لے کہ اللہ یحب اخلاصک، اللہ کو بس تمہارا اخلاص محبوب ہے۔ تو یہ اخلاص ہی تھا جس کی بنا پر یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، کہ یہ وہ لوگ کہ جو آپ کے پاس آئے اور آ کر درخواست کی کہ ہمیں سواری دی جائے، ان لوگوں پر اعتراض کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اور آپ نے ان سے کہا، قلتا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ان سے کہا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں، میرے پاس نہیں ہے سواری کہ میں تمہارے لیے سواری کا انتظام کر سکوں۔ اب ان کی کیفیت کیا ہے؟ وہ لوگ، وہ جماعت، وہ چند مسکین جو مدینہ منورہ کے، تولوا واعینہم تفیض من الدمع، وہ واپس چلے گئے، مسجد نبی میں آئے تھے اور مایوس ہو کے واپس چلے گئے، اور جاتے ہوئے ان کی کیفیت کیا تھی؟ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اس دکھ پر، اس بات پر ان کو رنج تھا، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے کہ وہ جس کو خرچ کر کے جہاد میں شامل ہو سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اب وہ مسکین ہے، ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے، سوچا جا سکتا ہے کہ مکلف ہی نہیں ہے، مکلف نہ ہونے کے باوجود بھی وہ آتے ہیں اور خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے لیے انتظام کیا جائے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت بھی ان کے لیے انتظام نہیں کر پاتے تو پھر ان کا واپس مڑنا اور روتے ہوئے واپس چلے جانا، اور اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے، کون سی چیز ہے کہ جو ان کو اس قابل بنا رہی ہے، اتنا قیمتی بنا رہی ہے کہ ان کا ذکر قرآن مجید میں آ جاتا ہے۔ کس چیز کا دکھ ہے ان کو؟ دکھ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے مال کہ جس کو ہم خرچ کر کے جہاد میں شامل ہونے کی قدرت رکھ سکیں، اور اس کے پیچھے ان کا اخلاص ہے۔ حالانکہ وہیں پر وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جن کے پاس مال موجود تھا، وہ جا سکتے تھے، لیکن آ کے انہوں نے پھر اسی سورہ میں آتا ہے کہ جھوٹی باتیں کی اور اپنے عذر پیش کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو جانے دیا اس لیے کہ ان کے پاس اخلاص نہیں تھا، وہ کھوٹی نیت والے تھے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے، لیکن کچھ وہ تھے کہ جو چاہتے تھے، اور ان کے اس اخلاص کی ایسی قدردانی ہوئی۔ اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے جو راستہ بھی طے کیا اور تم جس وادی سے بھی گزرے وہ تمہارے ساتھ تھے، عذر نے انہیں مدینہ میں روک لیا تھا۔ سبحان اللہ، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اخلاص للہ تعالی، یعنی اخلاص وہ قوت ہے کہ جو ان کو اس طرح سے پیش کر رہا ہے
کہ قرآن مجید بھی ان کے حق میں گواہی دے رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان سپاہیوں کی جماعت سے کہ جو ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے ہیں، 1 مہینہ 1.25 مہینے کا یہ سفر تھا، گھروں سے نکلے، مال خرچ کیا، دکھ اور تکلیف سفر کا برداشت کیا، اور واپس آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے کہ جو اخلاص کی بنا پر، جن کے پاس اخلاص تھا لیکن اپنے عذر کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے، تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے جہاں بھی سفر کیا، جس وادی کو بھی تم نے طے کیا، جس راستے پر بھی تم چلے، یہ لوگ تمہارے ساتھ تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے جو اخلاص کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، کہ ابو قبشہ عامر بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دونوں سے نوازا، اور وہ ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور مال کے معاملے میں وہ صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی مال حقداروں کو دیتا ہے، اور اللہ کے حق بھی پہچانتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ جنت کے سب اعلیٰ درجوں میں ہوگا، یعنی مال بھی ہے اور علم بھی ہے، اور اس کو وہ اسی طرح سے خرچ کر رہا ہے جیسا کہ خرچ کرنے کا حق ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا مگر مال نہیں دیا، مگر وہ خالص نیت رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں شخص کی طرح اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اس مال سے اپنے عزیز و اقارب کی مدد کرتا، صلہ رحمی کرتا، ضرورت مندوں پر خرچ کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شخص اجر میں برابر ہیں۔ عجب بات نہیں ہے کیا؟ ایک وہ کہ اب مال خرچ کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن ایک وہ کہ جو مال خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس ہے ہی نہیں ہے لیکن وہ اس پر رشک کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے خلوص نیت کے ساتھ کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں یہ کرتا، دونوں اجر میں برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہم اگلے حصے میں یہ دیکھتے ہیں کہ نیت کی اصلاح کیسے کی جائے۔ اس میں ایک بہت اہم چیز ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ہمیں نیت کی اہمیت سے واقف ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر کہ بہت سارے کام کے جو نیت کے بغیر ہی ہم سر انجام دے دیتے ہیں، اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ نیت کرنا ضروری ہے، چاہے کچھ بھی ہو، کوئی بھی کام ہو۔ اور پھر تیسری بات اس میں یہ ہے کہ کبھی نیت ہوتی تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں ہوتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ، یعنی اس میں اس طرح کا شرک آ جائے، ریا آ جائے، دکھاوا آ جائے، کہ لوگوں کی رضا طلبی بھی مقصود ہو، اور دنیا کو دکھانے کے لیے بھی یہ کام کیا جائے، تو اس پر بھی چیک رکھنا چاہیے۔ پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ عمل اچھا کیا، نیت بھی اچھی کر لی، لیکن اب اس اچھے عمل پر دنیا والوں سے داد، ستائش اور تعریف، یہ انسان کے دل کے اندر خیال آ جائے کہ مجھے دوسرے بھی تو میری قدر کریں نا، دوسرے بھی تو مجھے اپریشیٹ کریں نا، تو اپنے اعمال کا صلہ دنیا والوں سے لینا، شکریہ کی امید رکھنا۔ اور پانچویں چیز ہے کہ نیت کی تجدید نہ کرنا، یعنی اس کو بار بار اس پہ چیک رکھ کے اس کو بار بار ریکٹیفائی نہ کرنا، اس کو بار بار اس پر چیک رکھتے ہوئے اس کو کرتے چلے جانا۔ یعنی کبھی ہم روٹین میں کام کرتے چلے جاتے ہیں لیکن شروع میں نیت کر لی لیکن بعد میں اس کے اوپر چیک نہیں رکھا، تو یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے۔ تو ان سب پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے، سب چیزوں کا پر توجہ دینی ہوگی۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ جو سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، کہ ایک مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی رسول کا جنازہ تھا، تو اپنے ایک اور ساتھی سے کہا کہ فلاں صحابی رسول کا جنازہ ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیجیے، اور وہ بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھے، اور انہوں نے پہلے صاحب سے کہا کہ چلیے چلتے ہیں جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ تو پہلے ساتھی جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت تعجب ہوا
میں نے کہا کہ آ، آپ کو تو معلوم ہے کہ جنازہ کی نماز کی ادائیگی فرض کفایہ ہے، اور وہ بھی ایک صحابی رسول کا جنازہ، تو اس میں سوچنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم بھی کہتے ہیں نا، جیسے نیکی اور پوچھ پوچھ، نیکی کا کام کرنا ہے تو اس میں تو بس فوراً نیکی کر دو، اس میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے یہ وقت کیوں لیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ٹائم لیا، میں نے توقف کیا، میں بیٹھ گیا کہ پہلے میں اپنی نیت کو تیار کر لوں۔ پھر میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ تو کس لیے اس جنازے میں شرکت کرنا چاہتا ہے؟ پھر میں نے اپنے آپ کو بتایا کہ جنازے میں شرکت کا اجر ہے، اور ایک عام شخص کے جنازے میں بھی شرکت کا اجر ہے، لیکن دوسری بات میں نے اپنے آپ کو یہ بتائی کہ ایک صحابی رسول کے جنازے میں شرکت اور ان کی زیارت پر زیادہ اجر ملے گا۔ تو اب یہ دوسری چیز آ گئی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ میں اس لیے کروں، یعنی جنازے میں شرکت کروں، کہ مجھے اپنی موت کو یاد کرنے کا موقع ملے گا، اور اپنی قبر کو یاد کر سکوں گا، اور میں ان کی قبر کو اور ان کی موت کو دیکھ کر میں اپنے لیے عبرت حاصل کر سکوں گا۔ پھر ایک اور بات میں نے اپنے آپ کو یاد کرائی، اور وہ یہ تھی کہ نہ صرف ایک صحابی رسول کی جنازے میں شرکت کا مجھے موقع ملے گا، اجر ملے گا، بلکہ جب میں اہل قبور کے پاس جاؤں گا، یعنی جو مقبرہ ہے، قبرستان ہے، تو وہاں پر دوسرے جو اہل قبور ہیں، ان کی قبروں پر بھی مجھے دعا کرنے کی توفیق مل جائے گی، ان کے حق میں بھی میں دعا کروں گا۔ تو اس طرح سے میں نے پہلے ان ساری باتوں کے اوپر سوچا، اپنی نیت کا اعادہ کیا۔ اب میں تیار ہوں، اب میں نیت صادق کے ساتھ چل رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پاؤں گا۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس واقعے میں بہت سبق ہے ہمارے لیے، کہ ہم بہت جلدی سے کوئی بھی نیک عمل، اور اچھا ہے، ہونا بھی چاہیے، کوئی بھی اچھائی، کوئی بھی اچھا عمل ہو رہا ہے تو ہمیں اس میں سبقت لے جانی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، لیکن ایک دم کسی بھی نیک کام میں جمپ کر دینا اور اپنی نیت کو چیک نہ کرنا، اپنے اخلاص کو ٹٹول نہ لینا، یہ بہت ضروری بات ہے، بہت ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنی نیت کا جائزہ لے لیں، اپنے اخلاص کے اوپر کام کر لیں، اور اپنے آپ کو یاد کرا لیں کہ یہ کام میں کس لیے کرنا چاہ رہی ہوں، اور پھر اس میں جو ملٹیپل اجر ہیں اس کے، یا جتنے بھی اس کے پہلو ہیں، ان سب کو سامنے لے آئیں کہ اس سے مجھے کیا 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 فائدہ ملنے والا ہے۔ اور یہ وہ سوچ ہے، اور یہ وہ سمجھ اور عقل ہے جو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اور ہم لوگ دنیاوی معاملات میں بہت سمارٹ ہوتے ہیں، اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے ہم کیا، یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے ہمیں کیا کیا فائدے ملنے والے ہیں، ان کا ہم حساب کر لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اچھے اعمال کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے کام کرتے ہوئے بھی ہمیں وہاں پر ملٹیپل فائدوں کے لیے سوچ لینا چاہیے، اور اپنی نیت کو درست کر لینا چاہیے، اور اپنے اخلاص کے اوپر کام کر لینا چاہیے۔ اخلاص دنیا کی کامیاب ترین جنس ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو بہت کم ہے، یعنی ایسی وہ چیز کہ جو بہت کم پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر، اور ہوتا ہی ہے کہ جتنی محنت سے انسان ریا کو دل سے نکالتا ہے، وہ کسی اور رنگ اور روپ اور شکل میں پھر پلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں پھر سے یہ کہتی ہوں، یہ بات ہوتا یہ ہے کہ جتنی محنت سے، جب یہ شعور آ جائے تو پھر جتنی محنت سے انسان اپنے دل کو ریا سے پاک کرنا چاہتا ہے، کر لیتا ہے، وہ کسی اور رنگ و روپ میں پھر سے اس میں آ جاتا ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں سفیان الثوری رحمہ اللہ کی یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نیت سے اور اخلاص سے مشکل کوئی عمل اپنے نزدیک نہیں پایا، کہ ادھر اس کو درست کر کے ہٹتا ہوں، ادھر وہ پھر خراب ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو درست کرتا ہوں، پھر وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا میں محبوب ترین چیز جو ہے نا، وہ مجھے اخلاص ہے۔ اور سفیان الثوری رحمہ اللہ کی ایک دعا ہے
وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں ہر اس عمل سے توبہ کر کے آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس کے لیے نیت تو میں نے آپ کی رضا جوئی کے لیے کی تھی، لیکن پھر اپنا رخ دوسری طرف کر بیٹھا۔ اللہ میں توبہ کرتا ہوں اس عمل سے کہ میں نے آپ کے لیے نیت کر لی تھی، لیکن پھر رخ میرا دوسری طرف مڑ گیا، اور میں استغفار کرتا ہوں ہر اس چیز پر کہ میں نے اپنے نفس کو آپ کی رضا لینے کی خاطر پابند کیا، یعنی اچھی طرح سے کام کیا، پابند کیا اپنے نفس کو کہ آپ کی رضا چاہیے مجھے اس عمل سے، لیکن پھر میں وفا نہ کر پایا۔ اور اے اللہ، میں استغفار کرتا ہوں ہر اس عمل پر جس کی بارے میں مجھے یہ خیال رہا کہ میں یہ عمل آپ کی رضا کے لیے کر رکھا ہوں، اور میں نے اپنے اس عمل کو آپ کے لیے خالص کر رکھا ہے، مگر میرا دل پھر بھی خالص نہ ہو پایا۔ کتنی اہم ہے یہ بات، یعنی اس طرح سے اپنے آپ کو ٹرین کرنا، اس طرح سے اپنی تربیت کرنا۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا اس بات پر، اس کام پر کہ جب کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، نیت بھی اس کے لیے کر لی ہے، لیکن پھر نیت خراب ہو جائے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ اچھی نیت کر لی تو پھر وہ خراب نہیں ہوگی، اور خراب ہو بھی جائے گی، لیکن واپس دوبارہ اس کو درست کرنا ہے اور بار بار اس کے لیے کوشش کرتے چلے جانا ہے انشاءاللہ۔ تو ابھی آج انشاءاللہ یہاں تک اس موضوع کو رکھتے ہیں، اور پھر سے ہم اس دعا کی طرف جاتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد۔ الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد، استقامت اور رشد کے اوپر عزیمت، اس کی بنیاد اخلاص ہے، اور الاخلاص للہ تعالی وہ نعمت ہے کہ جو بہت بڑی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کی تگ و دو اور کوشش ہونی چاہیے۔ اور یہی وہ نعمت ہے، یہی وہ انعام ہے کہ جو انسان کے اعمال کو بہت زیادہ قیمتی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل نصیب فرمائے، اور اخلاص للہ تعالی کی دولت سے کبھی بھی محروم نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے والا بنائے، اور ہمیں ہر شرک سے اور ہر شیطان کے حملے سے بچا لے۔ اللہ تعالی ہم اخلاص کے اس قلعے میں آنا چاہتی ہیں کہ جو خالصتاً تمہاری رضا کے لیے ہو، اور جس میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے ہمیں ان فتنوں سے بچا لے، ان وسوسوں سے بچا لے کہ جو ہمارے اخلاص کو خراب کرنے والے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔